دنیا دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کا بیانیہ تسلیم نہیں کرتی۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود۔ پانی تک بلا رکاوٹ رسائی ایس سی او کے مقاصد کو مزید مستحکم کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 25ویں ایس سی او سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا، دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان تمام ہمسایاؤں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستان غزہ پر اقوام متحدہ کے منظور کردہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ چینی صدر نے ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں کہا، ایس سی او باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی بہت گنجائش ہے۔ رکن ممالک کو تجارت اور معیشت کے مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ چین رکن ممالک کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ شہباز شریف نے آرمینیا کے ساتھ امن معاہدے پر آذری صدر کو مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، مواصلات، دفاع، تعلیم، عوامی روابط جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم دہرایا۔ الہام علیوف نے کہا کہ سیلاب کی اس مشکل گھڑی میں آذربائیجان کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ ایس سی او کانفرنس میں پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ اعلامیے میں جعفر ایکسپریس اور خضدار حملوں کی مذمت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گرد حملے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کی سازش ہیں۔ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ رکن ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مل کر اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بھارتی بیانیہ مسترد۔ اعلامیے میں پہلگام دہشت گرد حملے کی مذمت۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی، جس کا جواب آج تک بھارتی حکومت نے نہیں دیا۔ سرحد پار دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے پاکستان نے متعدد بار دنیا کے سامنے شواہد رکھے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی۔ پاکستان کے لیے عالمی افق پر نئی سفارتی کامیابیوں کی نوید۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف کیا۔ بین الاقوامی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد اہم قرار دیا۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ اخبار نے لکھا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا، جبکہ پاکستان کے دوستوں میں اضافہ ہوا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ امریکہ، چین اور دنیا کے ساتھ متوازن تعلقات پاکستان کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کا عکاس ہیں۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ، چین، سعودی عرب، ایران اور ترکی سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ قصور میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ ککر پوسٹ کے قریب ہیڈ گنڈا سنگھ والا کی پانی کی پیمائش کرنے والی گیج ٹوٹ گئی۔ بستی سردار جمال الدین ڈوگر میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ متعدد دیہات سیراب۔ پانی کا ریلا فصلوں میں داخل۔ کجیاں والا گاؤں میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ زمینی رابطہ منقطع۔ پاک پتن، بہاول نگر اور بورے والا میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ متعدد آبادیاں اور فصلیں ڈوب گئیں۔ دریا راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,68,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا چناب میں ہیڈ خانکی کے مقام پر پانی میں 25,000 کیوسک کا اضافہ۔ پانی کا بہاؤ 1,01,76 کیوسک ریکارڈ۔ وزیر آباد کے مقام پر پانی کی سطح 1,01,000 کیوسک پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ مریم نواز نے جھنگ کے سیلاب زدہ علاقوں اور فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان کاٹھیا نے وزیر اعلیٰ کو امدادی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ فلڈ ڈیوٹی کے دوران جامع اسسٹنٹ کمشنر پتوکی کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان۔
فرقان خان کے لیے سول ایوارڈ کی سفارش۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب سپر فلڈ کی زد میں ہے، اب تک سیلاب سے 35 اموات ہو چکی، 2500 دیہات متاثر ہوئے۔ جھنگ، ملتان، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اوکاڑا، بہاول نگر اور بہاولپور ہائی الرٹ پر ہیں۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر 4,79,000 کیوسک کا ریلا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج شام تک پانی کا بہاؤ 7 لاکھ کیوسک تک پہنچے گا۔ چناب کی بپھری موجیں شورکوٹ میں باہو پل کے قریبی دیہات میں داخل، موزہ، کھراوالا، ابھان، خاکی لکھی اور بھنڈی کمالہ زیر آب۔ حفاظتی اقدامات کے تحت متعدد علاقوں کی بجلی منقطع۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا مظفر گڑھ کی طرف بڑھنے لگا۔ سامٹی بستی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل، درجنوں فش فارم بھی متاثر۔ سیلابی ریلا ملتان کی حدود میں پہنچ گیا۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 1,33,000 کیوسک ہو گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاٹھیا کہتے ہیں کہ 2 اور 3 ستمبر کے دوران 10 لاکھ کیوسک پانی ہیڈ پنجنت پہنچے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ملتان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ این ڈی ایم اے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی 5 ستمبر یا 6 ستمبر کے قریب گڈو براج پہ آئے گا۔ 9 لاکھ سے اوپر جب فلڈ آ جاتا ہے تو ہم اس کو سپر فلڈ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اور اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا مال مویشی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تریمو سے گڈو تک پانی کو پہنچنے میں 2 دن لگیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی فلڈ کنٹرول روم کے دورے پر گفتگو۔ کہا این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ 11 لاکھ کیوسک پانی 5 ستمبر کے قریب گڈو بیراج پر آئے گا۔ چیف سیکریٹری تمام انتظامیہ کو مزید الرٹ کریں۔ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,18,229 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال، پانی کی آمد 2,73,844 کیوسک ہے۔ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ, मिलेगी बस मिलेगी। जैसे ही वक्त गुजर रहा है लोगों के मकान गिरते जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, बस देख के चले जाते हैं, बोलते हैं अभी हो जाएगा, कोई भी नहीं कर रहा काम। बीबी मरियम ਤੁਹਾਡਾ MN MP ਇੱਥੇ कोई बंदा भी नहीं आया, कोई रेस्क्यू वाले, किश्तियां वाले, कोई बंदा, कोई डॉक्टर, कोई कैंप ਇੱਥੇ नहीं लगाया गया। سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، زندگی کی جمع پونجی لٹا کر امدادی سرگرمیوں کے منتظر۔ لاہور میں چونگ اور مولن وال کے علاقے بری طرح متاثر۔ وزیر آباد کے گاؤں چوک کلا جیا میں متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ منڈی بہاؤدین میں سیلابی ریلے سے 70 دیہات متاثر۔ جلال پور پیروالا میں موزہ جھامبو کے مکینوں کو خوراک کی قلت کا سامنا، 8 دن گزر گئے، کوئی امدادی ٹیم نہ پہنچی۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری، پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی۔ مشکل گھڑی میں پاک فوج پیش ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ جنگ، چنیوٹ اور گردنوا میں امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار۔ ISPR کے مطابق حادثہ ہڈور گاؤں کے قریب پیش آیا۔ MI-17 ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پائلٹ سمیت 5 اراکین شہید۔ شہداء میں میجر عاطف، میجر فیصل، نائک سبحان مقبول، نائک عامر اور حوالدار جہانگیر شامل۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا، دوران پرواز تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ اسلام آباد اور پنجاب میں آج سے 3 ستمبر تک موسلا دھار بارشوں کا الرٹ۔
NDMA کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال میں مزید شدت کا امکان۔ شمال مشرقی وسطی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ مری، راولپنڈی، جہلم، اٹک، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد میں بارشیں متوقع۔ لاہور، سیالکوٹ، ناروال، شیخ پورہ، فیصل آباد اور چنیوٹ میں بادل برسیں گے۔ سرگودا، میاں بکھر اور لیا میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، ملتان، بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان میں بھی بارشیں اور سیلابی صورتحال متوقع۔ سندھ میں بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں اضافے کا خدشہ۔ عافیہ صدیقی رہائی درخواست کی سماعت کرنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ عدالت نے حکم عدولی پر وزیر اعظم اور کابینہ اراکین کو توہین عدالت نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ توشخانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ بانی PTI کے 7 مقدمات میں درخواست ضمانت کی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی۔ پاکستان اور چین میں مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بیجنگ میں ہانگ ٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فنگ سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی مثبت رہی۔ دونوں ممالک میں مالیاتی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ حکومت اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد بڑھا۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر، فچ اور S&P نے B کر دی۔